حیدرآباد کی بمبئی بیکری سے میرا تعلق جڑے ایک عمر گزر گئی ہے۔ اس بیکری پر زمانے بھر کی معروف شخصیات کی آمد ہوتی رہی ہے اور میں ان سے اپنے تعلقات پر فخر کے ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں۔ جنات کے حوالے سے مجھے یہ کہانی لاہور سے آنے والے ایک صحافی دوست نے سنائی تھی، جو میں انہی کے الفاظ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ شہر لاہور کے ایک محلے میں ایک گھر جنوں والے چوبارے کے نام سے مشہور ہے۔ مجھے یہ جاننے کا تجسس تھا کہ اس گھر میں واقعی جنات رہتے ہیں یا پھر اس کے خالی ہونے کی وجہ سے یہ بات مشہور ہو گئی ہے۔ تحقیق کی تو پتہ چلا کہ نہ تو اس گھر میں جنات رہتے ہیں اور نہ ہی اس کے خالی ہونے کی وجہ سے یہ بات مشہور ہوئی ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہاں جنات کا آنا جانا تھا، جس کی وجہ سے یہ گھر جنوں والے چوبارے کے نام سے مشہور ہو گیا ہے۔ اور آپ کو تو یہ معلوم ہے کہ اگر انسانوں کو اس بات کی بھنک بھی پڑ جائے کہ اس جگہ سے جنات کا گزر ہوتا ہے تو وہ بھول کر بھی اس راستے پر قدم نہیں رکھتے۔ جنوں والے چوبارے کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ یہاں جمیل نامی ایک صاحب کا معزز خاندان رہا کرتا تھا۔ ان کا اپنا کاروبار تھا اور وہ سب خوشحالی کی زندگی گزار رہے تھے۔ جمیل صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے اور بیٹیاں دونوں اولادوں سے نواز رکھا تھا۔ ایک دن ان کی منجلی بیٹی زیبی نہا کر بال سکھانے چھت پر چلی آئی۔ ابھی اسے آئے چند ہی لمحے ہوئے تھے کہ اچانک وہاں سے کسی جن کا گزر ہوا۔ اس کی نظر بال سکھاتی زیبی پر پڑی تو وہ اپنا دل ہار بیٹھا۔ اگرچہ زیبی کوئی خوبصورت لڑکی نہیں تھی، مگر شاید انسانوں کی طرح جنات بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں۔ بس دل آنے کی بات ہوتی ہے، جس پر بھی آ جائے۔ بس پھر کیا تھا، اس نے وہیں اپنا ڈیرا جما لیا اور خاموشی سے اس کی پرستش شروع کر دی۔ انہی دنوں زیبی کے لیے ایک بڑا اچھا رشتہ آیا۔ والدین سنجیدگی سے اس رشتے کے متعلق غور کرنے لگے۔ زیبی کی بڑی بہن نور النساء شادی شدہ تھی اور اب قدرتی طور پر والدین زیبی کے بارے میں ہی سوچ رہے تھے۔ آخر بڑے غور و خوض کے بعد رشتے کی منظوری دے دی گئی اور جلد ہی منگنی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ زیبی اس رشتے سے بہت خوش تھی۔ ابھی اس کی آنکھوں نے خواب سجانے بھی شروع نہیں کیے تھے، ایک چھناکے سے سب سپنے ٹوٹ کر بکھر گئے، کیونکہ اس کے سسرال والوں نے شادی سے انکار کر دیا تھا، بغیر کسی وجہ اور جواز کے۔ زیبی اور اس کے گھر والے تو زندہ درگور ہو کے رہ گئے تھے۔ ان دنوں منگنی ٹوٹنے کو بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ لوگ باتیں بناتے تھے کہ لڑکی میں ضرور کوئی عیب ہوگا جو منگنی ٹوٹ گئی۔ ایک دن زیبی اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی کہ ایک خوبصورت نوجوان وہاں نمودار ہوا۔ وہ گھبرا گئی۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی تو آواز جیسے اس کے حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ چیخنا تو کیا، اس سے بولا بھی نہ گیا۔ ڈرو نہیں اچھی لڑکی، وہ خوبصورت نوجوان گویا ہوا۔ پہلے میں اپنا تعارف کرا دوں، میں انسان نہیں بلکہ جنات کی قوم سے ہوں، اور یہ بھی کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اس نے ابھی یہیں تک کہا تھا کہ زیبی خوف کے مارے بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو سب گھر والوں کو اپنے سامنے پایا۔ ارد گرد دیکھا تو وہ نوجوان کہیں نظر نہ آیا، لیکن لفظ جن ہی ایسا ہے کہ بڑے بڑوں کا پتہ پانی ہو جاتا ہے۔ مارے ڈر اور خوف کے زیبی کسی کو کچھ بتا بھی نہ سکی۔ گھر والے یہی سوچ رہے تھے کہ شاید منگنی ٹوٹنے کی وجہ سے زیبی کی یہ حالت ہوئی ہے۔ اس واقعے کے بعد وہ نوجوان کئی مرتبہ زیبی کے پاس آیا اور اسے اپنی محبت اور وفا کا یقین دلاتا رہا۔ زیبی کو بھی اب وہ نوجوان اچھا لگنے لگا تھا، اور چونکہ وہ انسانی شکل میں اس کے پاس آتا تھا، اس لیے اب اس کا ڈر بھی ختم ہو گیا تھا۔
آخر ایک دن زیبی نے بھی اس سے اقرار محبت کر ہی لیا۔ وہ تو خوشی سے جھوم اٹھا، بولا، میں اپنی ماں کو لینے اس دنیا میں جا رہا ہوں۔ میں بہت جلد تمہاری ماں سے رشتہ مانگنے آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ حسب وعدہ وہ چند ہی دنوں بعد اپنی ماں کو لے کر زیبی کے ہاں آ پہنچا اور اس کے والدین سے رشتہ طلب کر لیا۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنی حقیقت بھی واضح کر دی۔ زیبی کے والدین پہلے تو دم بخود رہ گئے، پھر خوف سے تھر تھر کانپنے لگے۔ ان کی بیٹی کے لیے جنات سے رشتہ آئے، یہ بات بعید از مکان تھی، مگر ایسا ہو گیا تھا۔ ان پر تو وہی اثر ہوا جو پہلے پہل زیبی پر ہوا تھا۔ وہ دونوں بے ہوش ہو گئے۔ سارے گھر والے ان کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ ہوش میں آنے پر جب انہیں وہ جن اور اس کی ماں نظر نہ آئے تو کچھ اطمینان ہوا، مگر یہ بات ان سے اب بھی ہضم نہ ہو رہی تھی کہ ان کی بیٹی کے لیے جن کا رشتہ آیا ہے۔ لو بھلا، جنوں کو اپنی قوم میں کوئی لڑکی نہ ملی تھی جو وہ زیبی کا رشتہ لے کر آ گئے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ دلوں کے معاملے ہیں۔ اب اگر کسی جن کا دل انسان پر آ جائے تو کوئی بھلا کیا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد تو جن نے گویا ان کے گھر کی دہلیز ہی پکڑ لی۔ زیبی کے والدین کا خوف بھی کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ جن اور اس کی ماں نے زیبی کے والدین کو ہر طرح سے یقین دلایا کہ وہ زیبی کو کوئی تکلیف نہ ہونے دیں گے، اس کا پورا خیال رکھیں گے، اور یہ بھی کہ وہ جب چاہیں گے زیبی ان سے ملنے آ جایا کرے گی۔ زیبی کے والدین نے اعتراض کیا کہ بھلا ایک جن کی شادی انسان سے کیوں کر ممکن ہو سکتی ہے؟ جواباً انہوں نے حضرت علی کی مثال دی، جنہوں نے ایک جنیہ سے شادی کی تھی۔ ان کے اس خلوص کے آگے زیبی کے والدین مان گئے اور یوں اس کی شادی کی تاریخ ٹھہر گئی۔ انہوں نے اس بات کی بھنک بھی نہ کسی کو لگنے دی کہ زیبی کی شادی ایک جن سے ہی ہو رہی ہے، بس یہی بتایا کہ اس کی شادی کسی دوسرے شہر ہو رہی ہے اور وہ بیاہ کر وہیں چلی جائے گی۔ زیبی کی بری میں جو کچھ آیا اسے دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ لال و جواہر کے ایسے ایسے زیورات جن کے بارے میں لوگوں نے خواب میں بھی تصور نہ کیا تھا، اتنے نفیس اور سرسراتے ریشمی کپڑے جن کے بارے میں لوگ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ بیاہ کر زیبی اپنے پیا کے دیس چلی گئی، جو کہ حقیقتاً جنات کا دیس تھا۔ اس شادی اور اس کی بری کا مدتوں چرچا ہوتا رہا، لیکن کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ سب جنات کے ہاں سے آیا ہوا سامان تھا۔ بعد ازاں جب زیبی یا اس کے گھر والوں کا دل اس سے ملنے کو چاہتا تو وہ آ جاتی۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو بھی اس بات کی خبر ہو گئی کہ زیبی ایک جن سے بیاہی گئی ہے، اور یوں اس کا گھر جنوں والا چوبارہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اپنے والدین کی زندگی تک تو زیبی ان سے ملنے آتی رہی، بعد میں اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔